سب سے پہلی بات یہ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ سب سے پہلی بات وہاں سے نکال لیا گیا۔ اب وہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے، کیسے پیدا ہوں گے، ری برتھ کیسا ہوگا، وہاں سے نکال لیا گیا اور اس دنیا میں لایا گیا۔ بہت صاف سوال کیا جا رہا کہ بھائی صاحب آپ کو پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے مشکل بات تھی، یا کل وہ کائنات کو یا وہ آسمان کو جو اللہ نے تخلیق دیا ہے اس کو پیدا مشکل کرنا مشکل کام؟ جب یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جو زندگی کو لے کر آئے ہیں، اور جس طرح سے ایک نشانی تمہارے لیے کیا ہے کہ صحرا میں آپ چلے جائیں گرمیوں کے موسم میں اور خشک موسم میں، یہ ہوتا ہے کہ زمین پوری طرح سے مردار ہو جاتی، کوئی جو ہے اس کے اندر گھاس نہیں ہے، زندگی اور حیات کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے، یہی زندگی جو ہے وہ زندگی سے بھرپور ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، یہی زمین جو ہے اس کے اندر شادابی اور زندگی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی ٹینجبل مثال دیتی ہے جس سے ایک انالوجی سے جو ہے وہ سمجھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی سے جو ہے ہم پانی کو نکالتے ہیں، اسی لیے اسی سے ہم نے تمہارے لیے پاسچر جو ہے بنا، چروا گاہیں جو ہے ہم نے تمہارے لیے بنا رکھی ہیں، یہ کھلے میدان جس میں جو ہے تم فیض حاصل کرتے ہو، تمہارے جانور یہ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو پورا فنامنا ہے، وہ فنامنا دراصل میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیکیڈ بونز کا جو آرگیومنٹ وہ پیش کر رہے تھے، تو ان کو جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نمبر ایک، یہ جو ڈیکیڈ بونز سے تمہارا کریٹ کرنا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی پہلی مرتبہ تم کو کریٹ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تم کو پہلی مرتبہ کریٹ کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ تم کو پھر سے وجود میں لا لے۔ پہلے اس سوال پر تو تھوڑا سا غور کر لو کہ پہلی مرتبہ جو تم پیدا کیے گئے تھے وہ کیسے پیدا ہوئے ہوگے، کس نے کیا ہوگا؟ کیا وہ الٹف واقعہ تھا؟ کیا وہ الٹف حادثہ تھا؟ وہ تو حقیقت ہے نا، اس پر تو ذرا غور کر لو، ایمبریولوجی پر غور کر لو، سائنس پر غور کر لو، انسان کیسے وجود میں آتا ہے اس کے وہ غور کر لے، ذرا جینیٹکس کو دیکھے وہ پیدا کیسے ہوا۔ جب یہ کرشمہ سمجھ میں آ جائے گا اور اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ کوئی پیدا کر رہا ہے، تو یہ بات کو سمجھنا تو بہت 10 گنا آسان ہے کہ پھر سے جو ہے وہ ہستی جو ہے پیدا آپ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اب جو آرگیومنٹ وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک لحاظ سے ایک ڈسٹربڈ مائنڈ، ایک اینکشیس مائنڈ اور ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا آرگیومنٹ، یعنی اس کے اندر جو ہے ایک تو ڈینائل ہے کہ آخرت کا جو ہے وہ انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایکنالج کر رہے ہیں اس بات کو۔ کس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں؟ وہ اس رسک کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہم اگر اس کا انکار کر دیں گے تو کل یہ عذاب ہم کو آئے گا اور یہ بہت بڑا رسک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو کمپلیٹ ریشنالٹی ہے ان کے ذہن کی، ان کے مکمل بیہیویئر کی، وہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ اٹر لاس ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، ہمارے لیے بھئی یہ تو انکار کرنا کرۃ خاسرہ ہے، یعنی کہ ایک رسک کا بھی آپ کو اندازہ ہے، لیکن رسک کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ انکار بھی کر رہے ہیں، اس رسک کو جو ہے آپ جو ہے وہ لے بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کتنی تیزی سے ہونے والی ہیں اس کا تم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے کھین تحافے اور ریشنل آرگیومنٹیشن میں پھنسے رہو گے تو ایک زجرۃ واحدہ ہے، ایک بلاسٹ ہوگا بس، اور یہ حقیقت واقع ہو جائے گی اذا ہم بالساہرہ، اور تم جو ہے پھر سر اٹھا کر جو ہے وہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔